یہ راستہ بند تو نہیں ہوگا اللہ کی معرفت کا. الحمدللہ ہم جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے چلتے ہی رہیں گے, گھسٹتے ہی رہیں گے. ذوق جو ہے, شوق بھی ہے, طلب بھی ہے, لیکن مجاہدے کا زمانہ بھی ویسا آ گیا کہ ہزاروں رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کو پانے میں. کوشش شوق ہوتا ہے بس, ہر آدمی جو آئے گا وہ یہی کہے گا بس جی کوئی توجہ فرما دے, بس جی کچھ جلدی بس خلافت مل جائے, کوئی اشارہ مل جائے, میں اپنی دکان چلاؤں اور لوگ میرے پیچھے آئیں, میں ذکر کروں. یہ شوق ختم ہو گیا کہ میں اللہ کو پالوں. یہ شوق ختم ہو گیا. آگے جانے کا شوق ہے بس میرے ساتھ بھی لوگ بیٹھ جائیں, میں بھی ذکر کراؤں, اندر خود کچھ ہونا ہو آدمی کے. ایک عجیب قسم کا تصوف کا رنگ جو ہے اس وقت غالب ہے انسانوں پر بہت زیادہ, جس پہ بہت سخت محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ دروازہ تو بند ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی محبت اور معرفت کا. یہ تو قیامت تک چلنا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حدیث ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے, اللہ کہنے والا ہے, میں آپ نہیں, جو اللہ کہنے والا ہے اس انسان کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. چلو میں دیتا ہوں تمہیں ایک ایسا وظیفہ, اور بالکل مختصر سا وظیفہ ہوگا. آپ کو تو انداز ہی تھا کہ نیچے سے ہم جیسے جو بیچارے لٹو پٹو آدمی تھے جو کچھ نہیں کر سکتے, وہیں سے کام چلتا تھا. بیمار بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے بیچارے, بڑھاپے میں شوق پیدا ہو گیا یہاں بھی مجاہدہ کریں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, نہیں ہوتا؟ وہ تو بیمار ہو رہے ہیں, وہ تو برا حال ہے, اور جناب ہم نہیں مجاہدہ کرنے آپ کے ساتھ, اس کے لیے بھی بڑا فرسٹ کلاس ہے, اس کا بھی کام بن رہا ہے. کوئی بات نہیں, اگر 1 گھنٹہ بھی مل جائے مرنے سے پہلے اور وہ یقین کرتے ہیں حدیث پر, وہ شروع کر دے عمل, اللہ وہ تو کریم, اس کی کیا شان ہے, تو نے کر لیا ٹھیک ہے, میرے محبوب کی بات پہ عمل کیا, تو بھی اللہ کا بل. یہ تو ایک بڑی کرم کی بات ہے بھائی, اس میں دیر کرنی چاہیے. تو ایک عمل ہے جو صحابی نے ہم تک پہنچا دیا اللہ کے فضل سے. تو آپ سر اس کا جواب دے دیا, سنا کہ ٹھیک ہے بھائی, تو ایسا ایک عمل مانگ رہا ہے جس میں سارے بند ہو جائیں, وہ عمل تو کرے تو پورا سب کے ثواب تجھے مل جائیں, اور تو تیرے مجاہدے بھی ختم ہو جائیں, اور اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا رہے. ٹھیک ہے, سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کیا بات ہے, اللہ نے کیا عمل بتایا. صحیح ترمذی اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے, اٹھا کے دیکھیے کتاب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے صاحب, میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تو نے وہی عمل پوچھا تو میں وہ عمل بتاتا ہوں, اگر یہ عمل تو نے پکڑ لیا مضبوطی سے, تو نے خود کیا ہے اس پہ قائم ہو گیا, اس آداب کے ساتھ اس چیز کو, تو نے عمل کو لے لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے سارا مجاہدات تو نے کر لیے, اور اللہ کے راستے پہ تو چل پڑا, اور صدق دل سے تو نے اس پہ قائم رہا مرتے دم تک, اللہ کے ولی ہو کر ہی تو اٹھے جیسے. کتنی بڑی بات ہے. کیا ہو, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان, اب سب ہم لوگوں کی فرمایا جا رہا ہے, ہم سب کی زبان, تیری زبان سابق فرما رہے ہیں, تیری زبان جو ہے وہ کیا ہو, ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ ہونی چاہیے. اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ ہونی چاہیے. بس ایک فعل اللہ کے ذکر کو تم پکڑ لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں گارنٹی میری ہے انشاءاللہ کہ تم اونچے درجے پہ اٹھو گے آخرت کے. یہ اللہ کا ذکر دوستو. حکمت کی بات ہے اس میں سے نکلی حدیث سے الحمدللہ, جو بہت تسلی دیتی ہے اس چیز کو, کہ زبان 2 قسم کی ہے. زبان میں یا خشک ہوگی یا تر ہوتی ہے زبان. یہی ہوتا ہے نا, حیثیت زبان کی تو ایسی ہوتی ہے. جب خشک ہوگی تو کیا سمجھیں گے آپ, کیا مانگ رہا ہے پیٹ, پانی مانگ رہا ہے نا, کہ پانی پینا ہے بھائی, پانی پیو. طلب آ رہی ہے کسی چیز کی, یعنی ڈیزائر سم تھنگ, کچھ آنی چاہیے, پانی ہے, کوئی لیکوڈ پیوں میں, تو زبان میری خشک ہے, ہوتا ہے نا ایسے. اور جب زبان آپ کی تر ہے بالکل, تو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, ضرورت ہی نہیں. پہ پانی پینے کی مجھے پیاس نہیں ہے, ہوتا ہے نا ایسا. اور جب تر خشک ہو, پانی بھی ہاں جی پئیں گے, پیاس ہے. تو یہاں کیا فرمایا, رطبا لسان. تو یہاں ایسا پیارا نقطہ ہے اس کے اندر, اللہ کے نبی کی طرف سے ارشاد ہے کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو زبان اس کی کیا ہو جائے گی, تازہ ہو جائے گی, رطباً ہو جائے گی, تازہ ہو جائے گی بالکل. یعنی اللہ کے ذکر کے بعد اس انسان کو کسی چیز کی بھی خواہش باقی رہے گی ہی نہیں, تو سیر ہو جائے گا معرفت کا,
ہر عمل اس کے پاس آ گیا، ہر عمل کا اس کو جو ٹیسٹ ہوگا نا الحمدللہ پورا اس کے پاس پہنچتا چلا جائے گا۔ فرمایا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بعد اس کو کسی چیز کی خواہش روح کو رہتی ہی نہیں، اس کی زبان کو تر ہی رکھتی ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑے کہ کوئی اور کس طرف اور جائے یا کچھ اور سوچے، ضرورتی زبان تر ہے، روح کی زبان تر ہے، تو اسی عمل کے ساتھ اس کا کام پورا بن جاتا ہے۔